عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں خدا کو ماننا ایمان ہے تو عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی نہیں وہ تو 3 خداؤں کو مانتے ہیں، پہلے میں کہوں گا ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، تو کیا مومن ہوئے؟ بولیے۔ آپ کہیں گے جی نہیں اس لیے کہ وہ تو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں وہ تو 3 خدا مانتے ہیں، آئیے پھر میں بتاتا ہوں یہودی خدا کو مانتے ہیں اور وہ ایک مانتے ہیں۔ اگر خدا کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے اور خدا کو ایک ماننے سے مومن بنتا ہے تو یہودی کو مومن کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو مجھ سے پوچھئے پھر کس کو ماننے سے ایمان ہوتا ہے؟ خدا کی قسم خدا کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، پہلے مصطفیٰ کو ماننے سے ایمان بنتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہیں، پہاڑ پر، شہر مکہ میں۔ قریش مکہ، مشرکین، کفار سب کو بلا لیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر میں ماننے کی بات سمجھا رہا ہوں، ماننا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ میری بات مان لو گے؟ کفار اور مشرکین نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو دیکھے بغیر کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا لشکر کو تو نہیں دیکھا مگر اے محمد بن عبداللہ تم کو تو دیکھا ہے، 40 برس دیکھا ہے، آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کو دیکھا ہے، آپ کو سچا مانتے ہیں۔ لشکر دیکھیں یا نہ دیکھیں، بن دیکھے بھی آپ نے کہہ دیا لشکر ہے، ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو اس پر فرمایا لوگو جس طرح مجھے مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح مجھے مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سنیے کہ تاجدار کائنات نے کیا دی، فرمایا مجھے سچا مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح مجھے سچا مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو۔ سو جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا وہ ابو بکر و عمر ہو گئے، وہ علی ہو گئے، وہ عثمان غنی ہو گئے، وہ مومن ہو گئے۔ اللہم صلی علی